میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اسلام میں پردے کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ آج پوری دنیا کا ماحول اسی بنیاد پر بگڑا ہوا ہے، اسی وجہ سے بگڑا ہوا ہے کہ اسلام کے احکامات کو سمجھنے کی یا تو کوشش نہیں کرتے یا عمل نہیں کرتے۔ تو اسلام کے احکامات کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی بنیاد پر یا صحیح طریقے سے عمل نہ کرنے کی بنیاد پر یہ تمام کا تمام بگاڑ اور فساد یہ سب اسی وجہ سے شروع ہے کہ اگر لوگ اسلام کے احکامات کو سمجھ جائیں اور اسلام کے احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں تو پوری دنیا سدھر جائے۔ لیکن کمی اس بات کی ہے کہ ہم نے خود نے ہی مسلمانوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، اور جب ہم نے ہی چھوڑ دیا ہے تو پھر ہم غیروں کو کیا اس چیز کی دعوت دیں گے یا غیروں کو اس کی کیا مصلحت سمجھائیں گے، غیروں کو اس کا فائدہ کیا سمجھائیں گے؟ کہ اگر آج ہم کسی غیر کے سامنے بیٹھ کر پردے کے احکام یا پردے کے فوائد یا پردے کے فائدے بیان کریں کہ اسلام میں پردے کی اہمیت یا پردے کا فائدہ یہ ہے، تو ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جب تمہارے گھروں میں پردے نہیں ہیں، تمہارے بازار میں پردے نہیں ہیں، تمہارے معاشرے میں پردے نہیں ہیں، تمہاری شادی بیاہ میں پردے نہیں ہیں، تمہاری دعوتی نظاموں میں پردے نہیں ہیں، تو آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دینے کے لیے آئے گی؟ تو ایک ہے زبانی دعوت دینا اور ایک ہے عملی طور پر دعوت دینا۔ تو سب سے پہلے عملی چیز کو فالو کیا جائے گا، سب سے پہلے عمل کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی زبانی دعوت دی جائے گی۔ اور اگر عملی دعوت موجود ہے تو پھر زبانی دعوت دیجیے، کھل کر دیجیے، سر بازار دیجیے، پوری دنیا میں اعلان کیجیے، پوری دنیا میں ڈنکے کی چوٹ پر کہیے کہ پردے کے احکامات پر عمل کرو۔ لیکن جب تک اس پر عمل نہیں ہے ہم زبان نہیں کھول سکتے۔ تو ساری فساد اور سارا بگاڑ وہ اسی پر ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے اندر جو اسلامی احکامات ہونا چاہیے، جو اسلامی تعلیمات ہونا چاہیے تھی، وہ تمام کی تمام آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہی چلی جا رہی ہے۔ نہ کسی کو پرواہ، نہ کسی کو فکر، نہ کسی کو کوئی شوق اور جذبہ کہ میں تو کسی عمل کو اختیار کر لوں، میں تو کسی عمل پر کوشش کر لوں، میں تو کوئی عمل کر لوں۔ لیکن نہ، سب اپنی دنیا میں مست ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈنکے کی چوٹ پر مردوں کے لیے بھی پردوں کا حکم، عورتوں کے لیے بھی پردوں کا حکم۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی مردوں کے لیے پردہ یہ کیا چیز ہے؟ بلکہ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، پاک صاف مذہب ہے، حیا والا مذہب ہے۔ یہ شرم و لحاظ لوگوں کو سکھلاتا ہے، لوگوں کو سبق دیتا ہے کہ آپس میں حیا اور شرم قائم کرو، ایک دم پاکیزہ زندگی بسر کرو، بے حیائی کو ختم کرو، بے شرمی کو ختم کرو اور ایک پاک طریقے والی زندگی بسر کرو۔ حیا اسلام سکھلاتا ہے انسانوں کو، ورنہ پھر بے حیائی تو جانوروں میں بھی ہے، بے شرمی جانوروں میں بھی ہے۔ وہ کھلے عام اپنا کام کرتے ہیں، تو پھر جانوروں میں اور انسانوں میں فرق کیا ہے؟ اور انسانوں میں بھی بالخصوص مسلمان کہ اگر یہ بھی بے حیائی پر اتر آئے تو پھر ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں فرق کیا رہا؟ ایک مسلمان اور ایک جانور میں فرق کیا رہا؟ اللہ نے عقل دی ہے، اس کا استعمال کیجیے۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، اس کا استعمال کیجیے، اس کو استعمال میں لائیے، ورنہ اسی پر کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی کہ عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، کھانے کی تمیز تمہارے پاس موجود تھی کہ کھانے میں کوئی کسی نے زہر تو نہ ملا دیا یا ایسی ویسی چیز تو ہم نہ کھانے کی جس کی بنیاد پر ہمارے جسم کو کوئی نقصان پہنچے۔ یہ تو آپ کو سمجھ بوجھ ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ ہے، عقل ہے کہ اگر میں نے تجارت کرنے میں اس طریقے سے کام کیا تو میرا گھوٹالہ ہو جائے گا، اس کی آپ کو سمجھ ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آئی تھی اس وقت کہ اسلام ہمیں کوئی تعلیم بھی دیتا ہے، کوئی احکامات بھی ہمیں سکھلاتا ہے؟
پکڑ ہوگی اور اسی پر سوال و جواب ہوں گے، گاڑی پھنس جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے پردے کے احکامات کے بارے میں بڑی سختی سے فرمایا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ عزت جو اللہ رب العزت نے دی ہے وہ عورتوں کو دی ہے، اور سارا معاملہ جو بگڑتا ہے وہ عورتوں کی وجہ سے بگڑتا ہے۔ اب اگر لوگ، دنیا کے لوگ اور موجودہ زمانے کے رنگیلے لوگ یہ بات کہنے لگ جائے کہ عورتوں پر تو بڑا ظلم ہونے لگا ہے کہ اس کو ایک پردے میں اور ایک کالے کپڑے میں پیک کر دیا گیا، اس کو باہر کی جانے کی اجازت نہیں، یہ رنگیلے لوگ یہ بات کہاں کرتے ہیں کہ اسلام میں بڑی سختیاں ہیں؟ بھائی سختیاں نہیں ہیں، بلکہ ایک دنیاوی نظام کو صحیح طریقے سے کس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک طریقہ کس طریقے سے قائم رہ سکتا ہے، اور ہماری ایک عزت والی زندگی کیسے گزر سکتی ہے، اس لیے اللہ نے عورت کو پابند بنایا اور مردوں کو بھی پابند بنایا۔ صحیح طریقے سے انسانوں کو چلنے کے لیے احکام بتلائے، ورنہ آپ ایک مثال سے سمجھ لیں کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی کمیٹی، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی مدرسہ، کوئی بھی ملک، یا آپ اور سمجھ لیجیے کوئی بھی قصبہ یا خاندان جب اپنی کمیٹی بناتے ہیں، اپنی ایک تنظیم بناتے ہیں، تو کچھ اصول اور کچھ پالیسیاں تیار کرتے ہیں، اور وہ اصول اور پالیسیاں اس لیے تیار کی جاتی ہیں کہ ہمارا یہ نظام خراب نہ ہو جائے، ہماری تنظیم خراب نہ ہو جائے، ہمارا جو مدرسہ، ہمارا جو ادارہ، ہماری جو کمیٹی ہے، ہم نے جو کچھ بنایا ہے اس کا نظام برباد نہ ہو، اس لیے ہم اصول تیار کرتے ہیں، قانون تیار کرتے ہیں، اور جو آدمی، جو بندہ، جو بھی شخص اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو خلاف ورزی کرنے کی بنیاد پر قانونی دائرے میں اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ ملک کا بھی قانون ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ملک میں رہ کر ملک کے کسی حصے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو قانونی دائرے میں اس کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ وجہ کیا کہ بھئی آپ نے ہماری تنظیم کو، ہمارے ادارے کو یا ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، آپ نے نظام کو بگاڑنے کی کوشش کی، لہذا آپ سزا کے مستحق ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی طالب علم یا اسٹوڈنٹ اسکول یا کالج یا مدرسے کے کسی اصول کی یا کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، کسی پالیسی کو توڑتا ہے، تو اس کی بنیاد پر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ وجہ اس لیے کہ آپ نے ہمارے نظام میں دخل اندازی کی، لہذا آپ سزا کے مستحق ہیں۔ آپ نے اگر ہماری اس جگہ پر رہنا ہے، ہمارے نظام میں یا ہمارے نظام کے ساتھ آپ کو مل کر کام کرنا ہے، تو آپ کو پالیسیاں اختیار کرنے پڑیں گی۔ یہ دنیا کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دنیا کا جو نظام ہے اس کو باحیا اور ایک حیا والا بنانے کے لیے، اسی طریقے سے پوری دنیا کا نظام اچھے سے چلتا رہے، اس لیے اللہ نے احکامات نازل فرمائے۔ دنیا کے قانون اور اصول ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، دنیا کی پالیسیاں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، دنیا کی سختیاں اور دنیا کی سزائیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اللہ کی سختی، اللہ کی سزائیں اور اللہ کے احکامات اور اللہ کے اصول اور اللہ کی پالیسیاں ہمیں سمجھ میں آتی نہیں، کیونکہ اس کی جو سزا ہے فوری طور پر نہیں ملتی نا، اس لیے تو یہ ہے۔ تو ایک بات تو میں نے آپ کو بتلائی کہ جو رنگیلے لوگ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ عورتوں کو ایک پردے میں محبوس کر دیا گیا، ان کو پیک کر دیا گیا، ان کو جو ہے سخت سزا دی جاتی ہے، تو یہ دنیا کے نظام کو پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے لونڈے ایک عورت کو بے عزت کر دیں۔ نظام خراب ہو گیا، ایک گھرانے کی عزت لوٹ گئی، ایک عورت کی عزت لوٹ گئی، اس لیے احکامات سختی کے ساتھ نازل فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ وہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلیں،
عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مرد پر نظر ڈالے، اور نہ کسی مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی عورت پر نظر ڈالے۔ دل دونوں کی طرف سے بہکتا ہے، دل چاہے عورت کا ہو چاہے مرد کا ہو۔ اگر عورت مرد کو دیکھے گی تو بھی دل بہلے گا، اور اگر مرد عورت کو دیکھے گا تو بھی دل بہلے گا۔ تو دل اندر بیٹھا ہے، کام آنکھیں کر رہی ہے، کام آنکھیں بگاڑ رہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو پابندی لگائی ہے وہ آنکھوں پر پابندی لگائی ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلیے۔ اب آج لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ملک کے حالات خراب، یا ہمارے گھرانے میں تباہی بڑی چلی آ رہی ہے، بے برکتی ہو رہی ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، تجارت میں برکت نہیں۔ برکت ہوگی کہاں سے جب صبح سے لے کر شام تک عورتوں کو اوپر نظر ڈالتا رہے اور عشقیانہ مزاج لے کر کے پٹ پٹیوں پر بیٹھا رہے؟ کہاں سے برکت آئے گی؟ کہاں سے ملک کے حالات بدلیں گے؟ کہاں سے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی؟ کہاں سے رزق کے دروازے اس کے کھلیں گے؟ کہاں سے اس کو نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی؟ پھر بندہ یہ شکایت کرے کہ اجی دل تو بڑا چاہتا ہے کہ مسجد میں آ جاؤں، لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ وہ ہوتا کچھ نہیں ہے کہ دل بالکل کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے۔ رات دن کی ان نظروں کی بے حفاظتی نے دل کو اتنا مردہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکانے میں اس کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کریں۔ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظر جھکا کر کے چلیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور بالخصوص اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ہاں، یہ بڑی چیز آج ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں، بلکہ پوری دنیا میں عام ہو چکی ہے، اور ہم دنیا کے اس فلسفے کو اور دنیا کے لوگوں کے فلسفے کو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، سمجھ ہی نہیں پا رہے، بلکہ سمجھنا چاہیے اور ہوش کے ناخن لے کر ہمیں کام کرنا چاہیے کہ آخر کرنا کیا ہے۔ تو عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد اپنی زیب و زینت کو چھپا کر کے رکھیں۔ عورت کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے شوہر کے لیے بن سور کر کے رہیں، آپ اپنے گھر میں بن سور کر کے رہ سکتی ہے، آپ جیسا چاہے کپڑا پہن سکتی ہے، آپ جیسا چاہے میک اپ استعمال کر سکتی ہے، لیکن وہ صرف آپ کی چار دیواری میں آپ کو اجازت ہے، اس سے باہر نکل کر کے آپ کو لوگوں کو دکھلانے کی اجازت نہیں ہے، یہ بالکل حرام اور ناجائز ہو جائے گا۔ ہاں، عورت کو اجازت ہے کہ آپ گھر میں جیسا رہیں، جیسا آپ کا دل چاہے، جیسے آپ اپنے دل لگی کے لیے جو استعمال کریں، وہ تمام چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں، آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن چہار دیواری کے باہر اپنے گھر سے نکلنے کے بعد آپ کو ان چیزوں کو چھپانے کا حکم دے دیا گیا کہ آپ ان چیزوں کو چھپائیے، آپ پردہ کیجیے، آپ کو پردے کا حکم کر دیا گیا۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دے دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں سے حکم کر دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وہ بھی اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ حکم دونوں کو دیا گیا ہے، ادھر بھی حکم دیا گیا اور ادھر مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ بھی اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں اور آپ بھی جو ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب آج کل تو ایسا ہوتا ہی نہیں، عورتوں کو اور لڑکیوں کو کٹ فیس لباس پہنا دیا گیا اور مردوں نے اپنی عشقیہ نگاہیں اوپر اٹھا دی، اور پھر برادری کے، قوم کے، علاقے کے، ملک کے حالات دن بدن بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔
پھر کہاں سے ہمیں توفیق مل سکتی ہے نماز پڑھنے کی؟ کہاں سے ہمیں توفیق مل سکتی ہے اللہ کے سامنے سر جھکانے کی؟ کہاں سے ہمیں توفیق مل سکتی ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے 2 منٹ دعائیں کر لیا کریں؟ 2 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ٹانگوں میں طاقت نہیں رہتی. وجہ اس کی ہے کہ آپ نے اپنی نگاہوں کے ذریعے سے وہ جو طاقت ملتی ہے اللہ کی طرف سے روحانی طاقت، وہ آپ نے ختم کر دی. روحانی طاقت اصل چیز ہے کہ جب بندہ اپنے آنکھوں کے ذریعے سے کسی غیر محرم پر نظر اٹھا کر کے دیکھتا ہے اور پھر اس کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنے خوابوں میں، وہ اپنے خیالوں میں ایک زنا کر بیٹھتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور وہ حرارت اس کے جسم کو ایک دم کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے. کیا سمجھتے ہو آپ؟ اور یہ حقیقت ہے. آپ پوچھ لیجیے کسی سائنٹسٹ سے، کسی اچھے پڑھے لکھے آدمی سے پوچھ لیجیے، یہاں بیٹھ کر ایسی بات نہیں کرتا، کہ جب آپ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے کسی غیر محرم پر نظر ڈالتے ہو اور ٹکٹکی نگاہ سے دیکھتے ہو اور نظر ٹکائے جما کر کے دیکھتے رہتے ہو تو دل میں خیالات، وسوسے جو ہے دل میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں. اسی وسوسوں میں اپنے دل میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے بدن میں بھی حرارت پیدا ہوتی ہے اور وہ حرارت انسان کے بدن کو کھوکھلا کر دیتی ہے. یہ حقیقت ہے. اور جب بدن سے روحانی طاقت ختم ہو گئی تو روحانی طاقت کے ختم ہونے کی بنیاد پر بیڑا غرق ہو گیا، سارا بیڑا غرق ہو گیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مردوں سے حکم کر دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں. یہ حکم ہے. تو اگر آدمی اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنانا چاہے، پاکیزہ زندگی بنانا چاہے، پرسکون زندگی بنانا چاہے تو ہمیں اسلامی تعلیمات پر اور اسلامی احکامات پر عمل کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. یہ سب فالتو کی باتیں ہیں. اسلامی احکامات پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. آج دیکھیے اپنے معاشرے پر اور اپنی قوم پر اور اپنی ذات پر نظر اٹھا کر کے دیکھیے کہ ہم نے اسلامی احکامات کو کتنا، اسلامی احکامات پر ہم نے عمل کیا ہے اور کتنا ہم نے اسلامی تعلیمات پر، اسلامی احکامات پر ہم نے ٹھوکریں ماری. بات سمجھ میں آ جائے گی. تو ان آیات پر تو آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے قوم میں جو ہے اس پر کوئی عمل ہے ہی نہیں، بلکہ سمجھتے ہی نہیں کہ پردہ کیا چیز ہے، بلکہ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بعد میں جا کر ہوتا ہے. کس چیز کا؟ کہ بچپن میں چھوٹی بچی ہے، ہم نے اس کے لیے پردے کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا، ہم نے اس کے لیے پردے کا کوئی اہتمام نہیں کیا کہ کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، کدھر کو جا رہی ہے، پردہ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. اس کا اثر جب بعد میں نظر آتا ہے تو آدمی بڑا پچھتاتا ہے. جب یہ اگلے گھر کو جاتی ہے اور اگلے گھر کو جانے کے بعد دیکھا کہ اس نے تو پہلے گھر سے نہ کوئی اس نے اسلامی تعلیمات سیکھی، نہ اس نے پردہ سیکھا، نہ اس نے قرآن سیکھا، نہ اس نے نماز سیکھی، کیونکہ باپ نے اور ماں نے کچھ اس کو سکھایا نہیں، آزاد چھوڑ دیا ایک اونٹ کی طرح. بعد میں پھر اسے پچھتانا پڑتا ہے. اگلے گھر کو جاتی ہے، اگلا گھر دیندار ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی پردہ کرو. کہ پردہ کیا چیز ہے؟ اور بعض واقعات تو ایسے پیش آ چکے ہیں پہلے بھی کہ ایسی لڑکیاں اور ایسی عورتیں جو پہلے سے اسلامی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ یا وابستہ نہیں ہوتی، ان کو معلوم نہیں ہوتا، وہ آگے جانے کے بعد کہتی ہے کہ جس شوہر کے داڑھی ہے اس سے میں شادی نہیں کر سکتی، ہمیں تو رنگیلا مزاج کا آدمی چاہیے. یہ سارے واقعات بعد میں پیدا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد باپ کتنا ہی پچھتائے، ماں کتنی پچھتائے، پھر معاملات حل نہیں ہوتے. یہ ہم نے بیج بویا ہے اپنی نسل کو بگاڑنے کا، یہ ہم نے تخم بویا ہے اپنی نسل کو بگاڑنے کا. ہم نے خود نے بیج بویا ہے اپنے بچے اور بچوں کی زندگی کو خراب کرنے کا. یہ سب کچھ ہمارا دیا ہوا ہے.
بچوں کو آپ جو دو گے وہی لے کر کے جائے گا، جو آپ سکھاؤ گے وہی سیکھ کر کے جائے گا، جو آپ پڑھاؤ گے وہی پڑھ کر کے باہر کی زندگی پر عمل کرے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ پردے کا حکم، پردے پر عمل، کہ اپنے بچوں اور بچوں کو پردے کے اعتبار سے اور پردے کے لحاظ سے مکمل طور پر ان کو پابند کر دیا جائے کہ اسلامی تعلیم یہی ہے کہ بچوں کو پردوں میں رکھا جائے، چاہے وہ 5 سال کی ہو چاہے 10 سال کی، ان کو پابند بنا دیا جائے اور ان کی گرفت اور ان کے اوپر پکڑ رکھی جائے اس چیز پر، تو آپ کے لیے بعد میں بڑی آسانیاں ہوگی۔ اب ایک اور چیز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں چھوٹی سی، انشاءاللہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ آدمی بچپن سے شروع سے جو چیز پہنتا ہے، جو چیز پہنتا چلا آ رہا ہے شروع سے، پھر بڑا ہونے کے بعد اگر اس چیز کو چینج کرتا ہے تو اس کو عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی شروع سے جو ہے پینٹ شرٹ پہنتا چلا آ رہا ہے، اب اس کے دل میں خیال آیا کہ یار میں بھی کرتا پاجامہ پہن لوں، لیکن اس کو عجیب سا فیل ہوگا کہ میں اتنے دن پینٹ شرٹ پہنا کرتا تھا اور اب کرتا پاجامہ پہنوں گا تو کیسا لگے گا، یا لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، کیا خیال کریں گے، یا میں ایک عجیب سا آدمی لگوں گا، لوگ میرے اوپر ہنسیں گے کہ کیسا عجیب سا، تو اس کا خود کا دل چاہے گا ہی نہیں کہ میں پینٹ شرٹ چھوڑ کر کے کرتا پاجامہ پر آ جاؤں۔ صحیح ہے نا بات؟ دوسری بات، اسی طریقے سے کوئی کرتا پاجامہ پہنتا ہوا آ رہا ہے، اب وہ اس خیال کرے، یہ سوچے کہ میں آج سے پینٹ شرٹ پہننا شروع کر دوں، تو اس کو بھی عجیب سا معلوم ہوگا کہ یار میں اتنے دن تو کرتا پاجامہ پہنا کرتا تھا، اب لوگ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے، یا جو ہے مجھے کیسا لگے گا، یا لوگوں کے سامنے میں آؤں گا تو مجھے کیسا جو ہے مجھے کیسا فیل ہوگا۔ اب سمجھیں ہم اس بات کو پردے پر، کہ جس بچے کو آپ نے 8 سال 5 سال 7 سال 8 سال سے آپ نے پردے کا اس کو حکم کرنا شروع کر دیا کہ بیٹا آپ کو سر پر دوپٹہ ڈالنا ہے اور پورا اور مکمل لباس پہننا ہے، اب وہ بچی بڑی ہونے کے بعد کبھی کٹ فیس لباس نہیں پہن سکتی کسی بھی حال میں، وہ شرم سے مر جائے گی لیکن اپنے سر سے دوپٹہ کبھی نہیں اتارے گی، کیونکہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو اس چیز کا زیادہ خیال ہوتا ہے کہ میں کیسی لگوں گی، اگر میں نے اپنا لباس اتار دیا پورا یا کٹ لباس پہننا شروع کر دیا تو لوگ جو ہے عورتیں میں عورتوں کے سامنے آؤں گی تو میں کیسے لگوں، یہ چیز خیال کرنا اس کا۔ دوسری طرف اگر ایک بچی بچپن سے ہی اور شروع سے ہی 5 یا 7 یا 8 سال کی عمر سے ہی وہ کٹ پیس لباس پہنتی ہے اور آدھے لباس پہن کر کے بازار میں اپنے رشتہ داروں میں اور گھومنے پھرنے میں مگن ہے، اور اب اس عورت کو اس بچی کو جب 15 یا 20 سال کے بعد کہا جائے کہ بیٹا اب تجھے جو ہے برقع پہننا ہے اور تجھے پورا لباس پہننا ہے، تجھے جو ہے سلوار سوٹ پہننا ہے، مکمل لباس پہننا ہے، یہ مر جائے گی لیکن نہیں پہنے گی۔ کیوں؟ کہ عادت پڑی نہیں اس کی۔ اب یہ کہے گی کہ بھائی میں کیسے پہنوں، میں کیسی لگوں گی، یہ کیسے کپڑے ڈھیلے کھولے ایک دم پردے میں پیک ہو جانا۔ تو بچپن سے جو سکھاؤ گے وہ سیکھے گی، جو بچپن سے پڑھاؤ گے وہ پڑھے گی، جو بچپن سے اس کو دو گے وہ لو گے۔ تو ہم نے خود نے اپنے گھروں کا بیڑا غرق کیا ہے، کسی اور کا قصور ہے، ہم نے خود نے ہی نہیں سمجھا ہے، اور پھر بڑے ہونے کے بعد جب معاملات یا حادثات اپنے گھروں میں بڑھتے ہیں تو پھر شرمندگی کے ساتھ کسی سے مشورہ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ کسی کی بات سن کر یا اسلامی تعلیمات پر اگر عمل کر لیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ اخباروں میں کئی واقعات چھپتے ہیں، اردو اخبارات میں کئی واقعات آتے ہیں، میڈیا پر کئی سارے اخبارات جو ہے میڈیا پر کئی ساری خبریں ایسی دیکھنے کو، کیونکہ ہم نے اپنے گھروں کا بیڑا غرق پہ نہیں کرتے، پھر بعد میں سنبھالنے سے معاملات سنبھلتے نہیں ہیں۔ اس لیے میرا عزیزوں، اپنے آپ پر اور اپنے معاشرے پر اور اپنی برادری پر، اپنی قوم پر اور اپنے گھر پر ہمیں توجہ رکھنا ہے، اور اسلامی احکامات کو اسلامی احکامات کو فالو کرنے میں فائدہ، ورنہ اس کے علاوہ کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ تمام دنیا آپ کو اسلام کے فائدے نہیں بتائے گی۔ دنیا کے رنگیلے لوگ اور رنگیلے مزاج کے لوگ آپ کو پردے سے منع کریں گے، لیکن ہمیں اسلام کیا کہتا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کیوں اس کی تعلیم دے رہا ہے، وجہ بھی اس کی آپ آگے سمجھتے جائیے۔ کہ کوئی بچے ہیں، نوجوان ہیں اور
کٹ فیس لباس پہن کر کے بازار بھی جا رہی ہے، اسکول بھی جا رہی ہے، کالج بھی جا رہی ہے، اور وہیں پر مردوں کی مردوں کی آمد و رفت، نوجوان لڑکوں کی آمد و رفت، ان کا آنا اور جانا، ان کا آپس میں ٹچ ہونا، جیسے بھی آپ سمجھیں. تو جب دو آدمی اسی طریقے سے ایک عورت جو بالکل اپنا ایک ہاف لباس پہن رکھی ہے، تو یہاں پر دونوں کا دور رہنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ آنکھوں سے بات ہوتی ہے اور پھر جو معاملات بگڑتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. آگے سمجھتے جانا. گھر والوں کو پتہ نہیں ہے، کسی رشتہ دار کو پتہ نہیں ہے، بس اتنا سا ضرور معلوم ہے کہ ہماری بچی اسکول یا کالج جا رہی ہے، پڑھ رہی ہے، محنت کر رہی ہے، گھر پر بھی پڑھ رہی ہے، گھر پر بھی محنت کر رہی ہے، اور کوچنگ بھی جا رہی ہے. لیکن اس کے جو باہر کے احوال ہیں، باہر کا جو اس کا کردار ہے، وہ گھر والوں پر معلوم نہیں ہے. گھر والوں کو معلوم نہیں ہے. وہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی حادثہ بڑا اوپر رونما ہو. اس لیے پردے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ عورتوں کو کہا گیا، اسلامی تعلیمات دی گئی کہ آپ نظروں کی حفاظت کریں، آپ پردے کا مکمل اہتمام کریں، آپ مکمل لباس پہنیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ نوبت نہیں آئی. اور ایک اور بات بتا دوں کہ آپ 18 پارے میں سورۃ النور اپنی بچوں کو سکھلا دو. سورۃ النور 18 پارے میں اپنی بچیوں کو یاد کروا دو، اور کہ جب اپنے گھر سے نکلو تو اس سورت کو پڑھ کر کے اور پھر اپنے مکمل لباس کے ساتھ گھر سے نکلو. کسی رنگیلے مزاج کی یہ ہمت نہ ہوگی کہ کسی لڑکی پر یا اس لڑکی پر نظر اٹھا کر کے دیکھیں. اس سورت میں اتنا خوف، اتنا روب اور دبدبہ اللہ نے رکھا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ مستقل اس کو پڑھتی رہے، روزانہ پڑھتی رہے، اس کے دل میں بھی خیالات نہ مچلتے ہو، اس کے دل میں بھی خیالات نہ آتے ہو، بلکہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہو. تو میرا عزیز و ہمارا معاشرہ تباہی سے بچ سکتا ہے، ہمارا معاشرہ صحیح راہ پر آ سکتا ہے، ہمیں کسی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے. تو یہ تمام کے تمام بگاڑ جو پیدا ہو رہے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہو رہے ہیں کہ ہم نے پردے پر کوئی پابندی یا پردے کو ہم نے اپنے معاشرے میں لاگو نہیں کیا، کہ جس کی بنیاد پر تمام کے تمام مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اور میں ایک اور بات جو بتلا رہا تھا کہ ہماری جو بچیاں اسکول میں جاتی ہیں، کالج میں جاتی ہیں، ان کے حالات ہمیں معلوم نہیں ہوتے، لیکن اس کا حادثہ جب ہوتا ہے اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو مکمل طریقے سے اسلام کے احکامات ان کو سمجھائیں، پردے کی اہمیت ان کے دلوں میں ڈالیں. تو جب آپ شروع سے ان کو پر پابندی رکھیں گے، شروع سے آپ ان کو اسلامی تعلیمات دیتے رہیں گے، اسلامی واقعات ان کو آپ بتلائیں گے، اسی طریقے سے اللہ کا حکم آپ ان کے سامنے بیان کرتے رہیں گے، آپ اپنا قیمتی وقت اپنے گھر پر دیتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارا ایک معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب